پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، ایک فتنہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ذمہ داروں کے خلاف مقدمات درج کرنے کی ہدایت کر دی۔ امن عامہ سے متعلق اعلیٰ سطح کے اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کے پی کے کی وفاق کے خلاف 9 ماہ میں یہ چوتھی لشکر کشی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، لیکن بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ دشمنان پاکستان اگر اس صورتحال کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم انہیں ایسا کرنے دیں؟ ہمیں ہر چیز وہ کرنی چاہیے جس سے ہم دشمنان پاکستان کے ہاتھ نہ صرف روکیں بلکہ ان کو توڑ دیں۔ اگر آج ان کا چہرہ نہیں دکھائیں گے تو تاریخ ہمیں برے الفاظ میں یاد کرے گی۔ شہباز شریف بولے، جب بھی کوئی ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے رخ کرتا ہے تو یہاں اسلام آباد پر چڑھائی کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے مقام کے تعین سے متعلق آج ہونے والی آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں فیصلہ نہ ہو سکا۔ آئی سی سی کی چیمپئنز ٹرافی بچانے کے لیے پاکستان کو خصوصی ہائیبرڈ ماڈل پر راضی کرنے کی کوششیں۔ ذرائع کے مطابق آج کے اجلاس میں فریقین کی جانب سے تجاویز پیش کی گئیں اور کل تفصیلی اجلاس میں تجاویز پر بات ہوگی۔ ہائیبرڈ ماڈل کے معاملے پر پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے موقف پر قائم رہا۔ پاکستان نے اپنے موقف سے متعلق بریفنگ دی اور اس پر کوئی لچک نہیں دکھائی۔ آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی بچانے کے لیے پاکستان اور بھارت کے لیے خصوصی ہائیبرڈ ماڈل پیش کر دیا۔ آئی سی سی نے اہم بورڈ اجلاس میں خصوصی ہائیبرڈ ماڈل کے تحت پیش کی ہے کہ بھارت پاکستان جائے نہ پاکستان بھارت جا کر کھیلے۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ ہائیبرڈ کے تحت نیوٹرل وینیو پر بھارت کے ساتھ میچ قابل قبول نہیں ہے۔ تحریک انصاف نے اسلام آباد میں مظاہرین پر مبینہ تشدد اور گولیاں چلانے میں ملوث کرداروں کے تعین کے لیے عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا کہ پرامن احتجاج کے لیے اسلام آباد آنے والے شہریوں کی مبینہ ہلاکتوں میں ملوث حکومتی کرداروں کے تعین کے لیے اعلیٰ سطح عدالتی تحقیقات کی جائیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی نے کہا کہ ہمارے قائدین کو اور حکومت میں شامل جماعتوں کو سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، وگرنہ اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا۔ بشریٰ بی بی نے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کی۔ سیاسی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا کہ عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں جلد آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ مجھ پر قاتلانہ حملہ آئی جی اسلام آباد اور وفاقی حکومت نے کیا۔ بشریٰ بی بی کو سیاست سے دور رکھنے کا مشورہ کسی نے نہیں دیا۔ پی ٹی آئی کے تمام فیصلے بانی پی ٹی آئی ہی کرتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کے پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ ان کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ 1 گھنٹہ بھی نہیں سوئے۔ چیف جسٹس سے گزارش ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائیں۔ خود کار اسلحہ کیسے استعمال کیا گیا، اس کی تحقیقات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی سے اختلافات کی خبروں کی تردید کر دی۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہمارا مقصد بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے، میرے اور بشریٰ بی بی کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ اس حوالے سے چلنے والی تمام خبریں پروپیگنڈا ہے۔ جو کچھ ہوا اور مستقبل میں کیا کرنا ہے سب بتاؤں گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشریٰ بی بی کی گرفتاری کے لیے نیب ٹیم پشاور میں موجود۔ نیب نے گرفتاری کے لیے صوبائی حکومت سے رابطہ بھی کر لیا۔ نیب کے مطابق بشریٰ بی بی کیس میں تعاون نہیں کر رہی، کئی عدالتی سماعتوں میں پیش نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ایک اہلکار کے مطابق نیب ٹیم وزیر اعلیٰ ہاؤس کی انیکسی میں قیام پذیر بشریٰ بی بی کو نوٹس دینے آئی تھی۔ فیصل واڈا نے بشریٰ بی بی کو عمران خان کی زندگی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ ایک انٹرویو میں سینیٹر فیصل واڈا نے کہا کہ اگر عمران خان کو بچانا ہے تو بشریٰ بی بی سے جان چھڑانی ہوگی۔ جب تک بشریٰ بی بی ساتھ ہیں عمران خان کی نہ سیاست ہوگی نہ آزادی۔ انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی کبھی عمران خان کو دہی کھلا دیتی ہیں، کبھی کچھ اور چیز۔ یہ لوگ بانی پی ٹی آئی کی لاش پر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ تمام غیر ملکی پاکستان کے سیاسی معاملات سے دور رہیں، ترجمان دفتر خارجہ پاکستان نے خبردار کر دیا۔ بریفنگ کے دوران ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ وزارت داخلہ نے احتجاج سے افغان شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ غیر ملکی شہریوں کی پاکستانی سیاسی احتجاج میں شرکت مکمل غیر قانونی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اگلے برس چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کرے گا اور توقع کرتے ہیں کہ تمام ٹیمیں چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کریں گی۔ ہم سمجھتے ہیں کھیلوں کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے، ہم نے یہی بات آئی سی سی سے کہی ہے۔ عدالت نے عمران خان سے وکلا کی ملاقات کے لیے جیل سپرنٹینڈنٹ کو ہدایت کر دی، مگر عمران خان سے وکلا فیصل چودھری اور فیصل ملک کی ملاقات نہ ہو سکی۔ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے وکلا کو بتایا کہ عمران خان جیل تحویل میں نہیں بلکہ تھانہ نیو ٹاؤن پولیس کی تحویل میں ہے۔ سیل کی سیکیورٹی بھی راولپنڈی پولیس کے کنٹرول میں ہے۔
پی ٹی آئی کے فائنل کال احتجاج سے قبل ملتان سے گرفتار رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی ملک حامد ڈوگر، زین قریشی اور معین الدین قریشی کو عدالت پیش کیا گیا۔ پولیس نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت نے استدعا مسترد کرتے ہوئے گرفتار رہنماؤں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ حامد ڈوگر نے کہا کہ اپنی گرفتاری کے حوالے سے پارٹی لیڈرشپ کو اعدامات ملیں گے۔ زین قریشی بولے، پولیس اہلکاروں نے ہمیں حراست میں لیا لیکن ہمارے قافلے میں شامل لوگ اسلام آباد پہنچے۔ فرمائشی گرفتاری کے الزامات کی کوئی پرواہ نہیں، پارٹی قیادت کو مطمئن کروں گا۔ تحریک انصاف کے 4185 گرفتار کارکنوں کا 5 سے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ تمام تھانوں سے مجموعی طور پر 5971 کارکن ATC اسلام آباد میں پیش کیے گئے۔ عدالت نے 749 گرفتار ملزمان 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیے، جبکہ ایک خاتون زلیخا بی بی سمیت 37 کارکنوں کو ڈسچارج کر کے رہا کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحافی مطیع اللہ جان کے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ مطیع اللہ جان کو اب جوڈیشل ریمانڈ پر تصور کیا جائے۔ مطیع اللہ جان کے وکلاء ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد نے عدالت میں FIR پڑھ کر سنائی اور کہا کہ FIR میں آئس کی خرید و فروخت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سرمایہ کاروں کا بڑھتا اعتماد، سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کی تیزی کا ایک نیا ریکارڈ۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 1,01,357 پوائنٹس پر بند ہوا۔ آج انڈیکس میں 1274 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ سٹاک مارکیٹ میں آج مسلسل دوسرے دن تیزی کا رجحان رہا۔ بھارتی سیاستدان تیجاسوی یادیو بھی چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارتی ٹیم کو پاکستان بھیجنے کے حق میں بول پڑے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاست بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادیو کے بیٹے نے بھارتی ٹیم کو پاکستان بھیجنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کھیلوں میں سیاست کو شامل کرنا مناسب عمل نہیں ہے۔ مودی بریانی کھانے لاہور جا سکتے ہیں تو ٹیم بھیجنے میں کیا حرج ہے؟ کیا اولمپکس میں ہر کوئی ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرتا؟ بھارتی ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کیوں نہیں جا سکتی؟